حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب و قصد الحلال، حلال روزی کو طلب کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرض ہے فرض کے بعد۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں بعض چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ۔ بعض نے اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی لیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ رزق حلال کا طلب ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ حلال روزی کا کمانا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا یا روزی کمانا یہ کوئی دنیا ہے یا یہ بندے کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم نماز پڑھو۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزی کماتے ہوئے نمازیں ترک کر دے یا جو فرائض ہیں ان کو ترک کر دے۔ یعنی فرائض کی ادائیگی اپنے وقت پر کرے، لیکن روزی کمانے میں کسی تساہل کا یا کسی سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یعنی یہ جو رہبانیت کا کنسپٹ آیا تھا، اس میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور رہے گا، اور دنیا دار جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا تو آسان ہے، لیکن دنیا دار کا جنت میں جانا یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ یہ کوئی مذہب کی تعلیم نہیں تھی، یہ لوگوں نے خود ایسی باتیں بنا لی تھی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ رزق حلال کا کمانا بذات خود عبادت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا بندہ رزق حلال کمانے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے نا، وہ ان گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یعنی دنیا میں رزق کمانے کے لیے بندے کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ چیزیں اگر بندے کی نیت میں یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ساری چیزیں پھر بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائیں۔